بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے جو وظیفہ بیان فرمائیں گے وہ وظیفہ آپ نے صبح خالی پیٹ اٹھ کر 7 دن تک اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے 100% کے ساتھ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ وظیفہ میرے وہ نوجوان بہن اور میرے وہ بھائیوں کے لیے ہے جن کا جسم بہت کمزور اور دبلے پن کا شکار ہے، سوکھے پن کا شکار ہے، اسی وجہ سے ان کا چہرہ بھی خوبصورت نظر نہیں آتا، کشش والا نظر نہیں آتا۔ اگر ان کا چہرہ سفید بھی ہے تو ان کا چہرے پر ایک کشش نہیں ہے، نور نہیں ہے، ان کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہے، دانے داغ دبے شائیں ہیں، یا جس بھی میرے بہن اور میرے بھائیوں پر ہے وہ نوجوان کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ بلا ناغہ ادا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے 100% کے ساتھ فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن یہ خصوصاً وظیفہ وہ نوجوان بہن اور میرے وہ بھائیوں کے لیے ہے جو موٹے ہونے کے لیے الگ الگ ادویات کھاتے ہیں، الگ الگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹ کھاتے ہیں، تو ان کو اس کے ساتھ بھی فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن ابھی تک آپ نے اس وظیفے کو نہیں کیا تو آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، تو انشاءاللہ 7 روٹیوں والا عمل آپ کو اتنا موٹا کر دے گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کمزور دبلے لوگوں کے لیے وزن بڑھانے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور پیٹ کی بیماریاں اگر آپ کو جو بھی ہے، پیٹ میں درد رہتی ہے، پیٹ میں گیس رہتی ہے، پیٹ کی گیس کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، چہرے کی رونق کے لیے آپ اس وظیفے کو بھی ادا کر سکتے ہیں، پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، موٹے ہونے کے لیے، صحت مند حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بھی فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے، 7 دن تک آپ نے لگاتار اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے لگاتار 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے 7 دن تک کی۔ جب آپ وضو کریں اور جو آپ کے چہرے پر پانی ڈلے وہ اس کے ساتھ جو بھی گندگی ہو آپ کے وہ پانی کے ساتھ بہہ جائے، اور آپ کا چہرہ بھی رونق والا ہو جائے، کشش والا ہو جائے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ موٹے بھی ہو جائیں گے، صحت مند بھی ہو جائے گے۔ کمزور دبلے لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اور میرے وہ نوجوان بہن اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، میرے وہ نوجوان بہنوں اور میرے وہ بھائی جو اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو بلا ناغہ 7 دن سے لے کر 14 دن تک ادا کریں۔ آپ کو آگے تفصیل سے بیان فرمائیں گے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو نرحال صبح ادا کر لیجئے، صبح خالی پیٹ ادا کر لیجئے۔ اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو تب بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ نے لازماً کرنی ہے، جس سے آپ کو اس وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ صبح اٹھ کر ایک تازہ روٹی پکانی ہے۔ آپ کسی سے بھی روٹی کو پکوا سکتے ہیں، اگر آپ کی مجبوری ہے یا بیماری کی حالت میں ہے یا آپ کو پکانی نہیں آتی تو آپ یہ روٹی کسی اور سے بھی پکوا سکتے ہیں۔ تو آپ نے صبح روٹی کھانے کے لیے اٹھنا ہے نرحال، تو آپ نے اس کے ساتھ سالن کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اور آپ نے وہ روٹی کو کھانا ہے۔ آپ نے روٹی کو پکوا لیا اور آپ اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے۔ اگر آپ نرحال کالی پیٹ آپ اکیلی روٹی کو نہیں کھا سکتے تو اگر آپ اس کے اوپر گھی لگوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر گھی لگوا لیں، اور اپنے پاس ایک چینی لے کر رکھ لیں، تو آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ
اور پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل نہ ہو اور بعد میں آپ ہمیں کہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لیا اور آپ نے سورہ قریش کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے یا اللہ یا اللہ، اور پھر آپ نے آخر میں 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھنے سے آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ حل ہو جائیں گی، پریشانی ہے، مشکلات ہے وہ بھی حل ہو جائے گی، اور جو آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے مقصد کے لیے ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا تو آپ نے اس روٹی کے اوپر جس کے اوپر آپ نے گھی لگایا ہوگا اور آپ نے ساتھ اپنے چینی لے کر رکھ لینی ہے، آپ نے ان دونوں چیزوں کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے اکیلی روٹی کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے اور آپ نے اکیلی چینی کے اوپر بھی 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے جس چینی کے اوپر، اور محدود چینی آپ نے لے کر رکھنی ہے، زیادہ چینی آپ نے اپنے پاس لے کر نہیں رکھنی۔ جو آپ کے پاس محدود چینی ہوگی وہ چینی آپ نے اٹھا کر اس روٹی کے اوپر آپ نے لگا لینی ہے، اور آپ نے ہلکا ہلکا سا روٹی کو توڑ کر آپ نے وہ چینی کے ساتھ وہ روٹی کو کھا لینا ہے۔ اور جب آپ نے روٹی کو کھا رہے ہونا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں وہ چیز ہونی چاہیے جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہی آپ کے ذہن و گمان میں وہ مقصد آپ کا ہونا چاہیے، وہ آپ کی نیت برقرار رہنی چاہیے۔ اور جو آپ نے موٹے ہونے کے لیے وظیفہ کرنا ہے اور آپ کے ذہن و گمان میں وہی چیز ہونی چاہیے جس چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں۔ چہرے کی داغ بے چھائیوں کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے جسم میں جو بھی بیماریاں ہیں وہ آپ کی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک تندرست انسان اور صحت مند انسان آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ وظیفے کو 7 دن سے لے کر 14 دن تک ادا کر لیا، اگر آپ کو اس وظیفے سے 7 دن کے اندر اندر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو گیا تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین نتائج کے ساتھ فائدے حاصل ہوں گے 14 دن کے بعد۔ اگر آپ کو اس وظیفے سے 7 دن کے اندر اندر آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوا تو آپ نے اس وظیفے کو دوبارہ آپ نے کر لینا ہے 7 دن تک۔ اور جب آپ نے روٹی کو کھا لیا جو اس کے اوپر آپ نے وظیفہ کو پڑھا تھا تو آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد، وہ روٹی کو کھانے کے بعد آپ نے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے اور اپنے مقصد کا تعین کروانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے اچھے نیت سے، پاک یقین سے مانگنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک میری دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو آپ اپنے رب العالمین کے سامنے رویا کریں، گڑگڑایا کریں اور اپنی التجا فرمایا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا لازماً قبول ہوگی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔